बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो बड़ी माफ़ी की बात चल रही है जी कि इमरान खान साहब ने 9 मई पर माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, और ये है वो असल कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ जी। अली अमीन गंडापुर साहब की एक तफसीली मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल में, ठीक है, और वज़ीर आला केपीके की हैसियत से हुई है मुलाकात। तो उस मुलाकात में कुछ मानीखेज़ बातें ज़रूर निकली हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि 5 अगस्त का जो जलसा है, उसके हवाले से जो सवाबी में जलसा है, कुछ हिदायत मज़ीद ली गई हैं, उसकी तैयारियों के हवाले से उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आना है। ये महज़ केपीके के इलाके का जलसा नहीं है, पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन होगी इसके अंदर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमान के अंदर जितनी क़यादत होगी वो भी उधर मौजूद होगी, और तमाम कारकुनों को वाज़ेह तौर पर कुछ हिदायत दी गई है। ये बताया जी अमीन गड्डापुर साहब ने। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि क्या खान साहब 9 मई पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? जब ये सवाल हुआ तो अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम 9 मई के मामले पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, लेकिन पहले हमारी गलती तो साबित करें। और बड़ा वैलिड रीज़न है जी, पहले गलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबित करें। तकरीबन इस बात को 15 महीने हो गए, अभी तक 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट और ये कुछ साजिश वाला अंसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात अभी तक किसी अदालत से साबित नहीं किया जा सका। ईमन 15 महीने बाद भी केपीके की हुकूमत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को काबीना की मंजूरी के बाद ये लिख के दिया कि आप फिलफौर एक अदद जुडिशल कमीशन, एक हाजिर सर्विस जज की मौजूदगी में बताएं, जो कम से कम केपीके की हद तक तो मामला को क्लियर करे, ताकि बाकी मुल्क का भी इम्पैक्ट उसके ऊपर आए कि हुआ क्या है, पंजाब में क्या हुआ था, ये दीगर शहरों के अंदर क्या हुआ था, ताकि वो चीज़ें। तो बड़ा वैलिड एक उन्होंने रीज़न दिया। उन्होंने कहा चाहे अदालतों से साबित कराएं, किसी जुडिशल कमीशन से साबित कराएं, पहले हमारी गलती तो साबित करें, फिर हम माफ़ी मांगेंगे। ऐसे कैसे माफ़ी मांगी जा सकती है? और साथ साथ उन्होंने एक बड़ा मानीखेज जुमला बोला। उन्होंने कहा जिसने भी गलती की है, जिसने जितनी गलती की है उसको उतनी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बड़ा मानीखेज है, यानी वो हर जिसे कहते हैं ना स्टेक होल्डर 9 मई के इवेंट और उस इवेंट के बाद और उससे पहले के, यानी जो जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा सबको अपने अपने हिस्से की माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये बड़ी मानी खेस बात थी। फिर खवातीन का भी जिक्र किया जो कैद में इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। शेर अफजल मरवत साहब से मुतलिक उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के कहने पर उनको बार बार नोटिस जारी किए गए, और उनकी हिदायत के ऊपर ही इमरान खान साहब ने ये सारी कार्रवाई की गई, और ये मामला हमारी पार्टी का है, इसलिए इसको हम इंटरनल तौर पर ही हल करेंगे और सुलझाएंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इंटरनल पार्टी तो है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। जब लॉन्ड्री बीच चौक चौराहों पे धुलेगी ना, तो फिर मामला इंटरनली सुलझाने वाली बात नहीं। तमाशा एक अच्छा खासा लग चुका है, और इस बार शेर अफजल मरवत साहब खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके ऊपर नोटिस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शेर अफजल मरवन ने रात को जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उनका बुनियादी रुकनीत, और फिर जो कहा गया कि मैं असम्बली से इस्तीफ़ा भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं बुलाया तो जाए, ये जिसकी अमानत है, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर तो है नहीं, ये उनके अल्फाज थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक मुलाकात ज़रूरी है इमरान खान साहब से। ये कैसे फैसला हो सकता है कि मुझे सुना भी नहीं है? तो इस बार पार्टी की तरफ से कोई, अब मेरा ख्याल है कि आज रात तक इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पार्टी जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने शेर अब्दुल मर्द साहब के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया जी। इधर जी 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है, सवाबी में जलसा करने जा रही है, और इमरान खान साहब ने खुद अप्रूव किया हुआ ये जलसा, और पूरी पार्टी को कहा हुआ है कि आपने इसमें शिरकत करनी है, और इस जलसे के अंदर पूरी पार्टी की क़यादत भी मौजूद होगी, चाहे सूबाई कौमी सूबाई असम्बलियों के एम पी एज़ हो या कौमी असम्बली के एम एन एज़ हो, तो कारकुनों को भी भरपूर जलसे की शिरकत है। तो 5 अगस्त एक गैर मामूली दिन है, क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 1 साल भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान तरीके साहब इसको भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है। और उस दिन क्या किया जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया 5 अगस्त को, जब पाकिस्तान तहरीक साथ की तमाम पार्लिमानी क़यादत सबाबी के जलसे भी होगी, उस वक्त 11 बजे सुबह उसका बुला लिया इजलास, और उस इजलास का एजेंडा रखा गया कि जो कायमा कमेटी से इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ ना,
اس کو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس کا ایجنڈا اسپیسیفکلی یہ رکھا گیا. اچھا جی، وہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا. اسی دن سینٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. جیسے قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اس کو سینٹ پہ پاس کر کے اس کو ایک قانون کا حصہ بنا لیا جائے گا. مطلب ساتھ ہی سینٹ بھی منظوری دے گی. تو 5 اگست کو ججز کو پیغام دینا ہے. 5 اگست بڑے تاریخات دینا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. اس کو مزید تاریخ ساز بنانے کی پورے پلان میں ہے جی موجودہ سیٹ اپ جو ہے. اور 5 اگست کو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو پروٹیکشن دے دی ہے اس نئے ترمیمی ایکٹ کے تحت. اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. اب دیکھتے ہیں یہ کنفرنٹیشن کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ یہ تو طے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا پارلیمنٹ کا یہ ایکٹ، کم از کم پچھلی طریقے سے کچھ نہیں کر سکے گا. لاگو اور امپلیمنٹ ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ہر حالت پہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے کہ اس میں ٹائم بارز تمام دے دی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے 15 دن کے اندر اندر حکم دیا تھا، وہ 15 دن کی تاریخ گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس کے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی سوالات کیے ہیں، وہ بھی اگلے ہفتے کے اندر ان سوالات کو بھی ایڈریس کر لیا جائے گا کہ ان کو ایسا لگا کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے اندر کوئی بہام موجود ہے. مگر بہرحال سپریم کورٹ ٹائم بار کے ساتھ دے چکی ہے، تو اس میں کوئی اتنی پرابلم والی بات نہیں. ہاں، یہ کو اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کوشش اپنی بہت کی. بیسکلی صرف ایک ہی چیز ہے کہ کسی طرح سنگل لارجسٹ پارٹی نہ بن سکے. سر سمپل ایک معاملہ ہے، کسی طرح سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بننے دینا. ٹھیک ہے، 4 10 15 نشستیں نون لیگ سے کم ہی رکھنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ ابھی وہ فیصلے تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں نا، وہ معاملات تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں جو ٹریبونلز نے فیصلے کرنے ہیں. کیونکہ اگر کسی انٹرنیشنل سیٹ اپ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کی جس جماعت نے اکثریت لی ہے وہ کیوں نہیں حکومت میں، تو کیا کریں گے. اب معاملہ 2 تہائی اکثریت والا نہیں ہے، وہ سب بڑھ گیا، ختم ہو گیا کہ بھائی سپریم کورٹ کے کسی جج کو ایکسٹینشن دی جائے گی، آئین میں کوئی ترمیم کر لیں گے 2/3 میجورٹی. اب وہ والی چیز ان کے پاس، ان کی خواہش ہی نہیں. یہ آخری وہ جسے کہتے ہیں دلدل سے ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں، ادر بس اور کوئی بھی ایسا لاجک نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پاکستان تحریک صاحب کو نون لیگ سے ایک نشست زیادہ نہ مل جائے اور کوئی عالمی دباؤ ہمارے پر آئے، جس کا واضح طور پر امکانات ہیں. ٹھیک ہے سر، نومبر کے بعد کے. اس کے بعد جماعت اسلامی کا ذکر کروں. آج حافظ نعیم الرحمان سے جماعت اسلامی کے جو سربراہ، کل وہ قطر میں تھے، اسماعیل ہانیہ صاحب کے جنازے میں شرکت انہوں نے کی. آج کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور کہ مذاکرات کا کوئی حل نکالیں، اور ورنہ پھر مذاکرات پبلک کے سامنے ہوں گے. یہاں تک انہیں کو کہنا پڑا کہ ہم مذاکراتی ٹیم کو حکومت کی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ کہاں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو آج آخری دن ہے. کل سے انہوں نے کہا کہ عوام کے سامنے مذاکرات کریں گے اور اسٹیج کے اوپر مذاکرات ہوں گے. ویسے ان کے مطالبات ایک بار پھر بتا دوں، سارے پاکستان کے مطالبات وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ، آئی پی پی کے معاہدے نظر ثانی ہونی چاہیے، پیٹرول پر لیوی جو ایکسٹرا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور تنخواہ دار طبقے میں ٹیکس کا اضافہ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اس پہ میرا خیال ہے شہباز شریف سب کچھ کام کریں گے. 1 لاکھ تنخواہ تک کو ٹیکس سے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور برآمدہ صنعت و تجارت اور پھر دیگر جو مراعات ہیں افسران کی، بیوروکریسی کی، ایم این ایز کی، منسٹرز کی، وزیر اعظم کی، ججز کی، جنرالوں کی، ان کے ختم کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اس ویسے سارے تو عوامی مطالبات ہیں. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اندر کے حالات تو بالکل ڈفرینٹ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو اس وقت سامنے ہیں. ادھر عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی، ان کے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں. ہاں، میں ذرا جماعت اسلامی کے حوالے سے بتا دوں کہ مذاکرات ٹیم کے جو اہم ترین آدمی ہیں نا جی، سربراہ ہیں عطا طارق صاحب، وہ جرمنی میں ہیں. میں نے کہا میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں، میرے خیال ہے آج یا کل وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، وہ کسی کانفرنس کے سلسلے میں جرمنی کے اندر موجود ہے. ادھر عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی، اندر کے حالات سے متعلق بتایا. کسی نے کہا نا فریش نہیں رہا ہے، مجھے فوڈ پوائزن ہوا ہوا، میرے پاس فریج تو ہے نہیں، کو پرانے بارے میں نے کھانا کھا لیا تو اس وجہ سے مجھے فوڈ پوائزن ہوا ہوا. بہرحال انہوں نے دیگر کچھ سوالوں کے جواب دیے عمران خان صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جو توشہ خانہ 2 ریفرنس ہے نا، اس کا بھی وعدہ ماب گواہ انعام شاہ ہے. ٹھیک ہے، جو توشہ خانہ 1 کا تھا. اور انعام شاہ کو میرے پاس ملازم بتاؤں، کیونکہ بنی والا سیکرٹریٹ میں تھے نا، میں نے کہا انعام شاہ کو جو میرے پاس ملازم رکھوایا گیا تھا نا، وہ رکھوایا گیا تھا ملٹری سیکٹری کی جانب سے. جب میں پرائم منسٹر تھا اس کو میرے پاس ملازم انعام شاہ کو ملٹری سیکٹری کی سفارش پہ رکھوایا گیا تھا. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس وعدہ معاف گواہ ہے نا میرے کیس میں، وہ بھی انہی کا ہی ہے. وہ بیسیکلی یہ عمران خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. اور محمود خان اچک زئی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ کیا پوچھا کہ آپ نے ان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا آپ نے استحقاق دیا، ان کو اجازت دی ہے. انہوں نے کہا بالکل
سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا میں نے کہا ہے محمود خان اطرزئی کو، لیکن مگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے پاس. جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات کروں گا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی طاقتور ہے، وہی مقتدرہ ہے جس سے متعلق وہ کہہ رہے بات کروں گا، اور جو بات کروں گا واضح ہو کر کروں گا، آئین کے اندر رہ کر کروں گا، اور مجھ سے معافی مانگی جائے جو میرے ساتھ جاتی کی گئی ہے. مطلب عمران خان صاحب اپنے موقع پر وہیں کھڑے ہیں. یہ جو مرضی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب جب یہ والی بات کرتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ بھئی دراصل وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کے کہنے کے مطابق معافی مجھ سے مانگی جائے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں. بہرحال یہاں انہوں نے کہا دوسری خبر، کیونکہ میں آپ کو مسلسل سیکوینس میں اپڈیٹ کیا جا رہا تھا، وہ میں دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خبر کربن ہے اور ابھی ایران کا جواب آنا ہے. تو پہلی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے حوالے سے. ایرانی فوج یعنی پاسداران انقلاب کی جانب سے پہلی آفیشیل ان کا ورژن آیا. انہوں نے کہا تحقیقات کے مطابق یہ پلانٹڈ بم نہیں تھا، یہ ایرانی فوج کہہ رہی ہے، یہ ایک شارٹ رینج میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا اسماعیل ہانیہ صاحب کے اس کمرے کو. یعنی 7 کلو بارودی مواد تھا اس پہ. مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون کے ذریعے میزائل فائر کیا جا سکتا ہے، پھر بھی سیکیورٹی لیب ہے. انہوں نے کہا ڈرون کے ذریعے شارٹ رینج میزائل تھا یہ، جس کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا. اور یہ کہا ہے پاسداران انقلاب نے کہ ہم مناسب وقت پر مناسب جگہ پر بدلہ لیں گے اور وہ نہایت شدید ہوگا. ٹھیک ہے. پھر مختلف خبریں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا چل رہی ہیں کہ کن کن شہروں کو ایرانی اخبار کے ذرائع کے وجہ سے تل ابیب اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں ملوث گورنمنٹ کے اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ باتیں خیر خبروں میں چل رہی ہیں. ادھر امریکہ یہ سارے خطرے کو بانپتا اور وہ نکلا ہے جی اسرائیل کی حفاظت کے لیے. اس نے خلیج فارس اور دیگر علاقوں میں انہوں نے جنگی جہازوں کی موومنٹ کو تبدیل کیا ہے. مزید جنگی بیری بیڑے جو ہیں انہوں نے خلیج فارس میں اتار دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوزیشنیں ان کی تبدیل کی ہے. تو یہ پتہ ہے کہ ایک عدد رد عمل آنے والا ہے، اور یقیناً ظاہری بات ہے یہ اسرائیل کے دفاع کے لیے. ہاں اس سے پہلے صبح سے خبریں ضرور چلائی جا رہی ہے امریکی نیو یارک ٹائم اور فلانے ٹائم اور فلانے ٹائم کہ کسی طرح انویسٹیگیشن اور یہ معاملات کو ڈی ٹریک کیا جا سکے کہ بھئی اتنے بندے گرفتار کر لیے ہیں، ایرانی فوج کے اندر سے کچھ غدار لوگ تھے ان کو کر لیا. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے پاسداران انقلاب کے مطابق، اور باقی تمام چیزیں یہ چل رہی ہیں. اس کا فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.